اور پھر میں ایک بات مزید بھی کرتا ہوں میرے دوستو، یہ جن بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، میں ان کے ماں باپ کو کہتا ہوں اور ان کے واسطے سے آپ سارے مجمع کے ہر بندے کی ضمیر پہ دستک دے کے ناکنگ کر کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی اولاد کو اسکول کالجز پڑھاؤ، ہم منع نہیں کرتے، ہم نے بھی پڑھا ہے، لیکن دیندار ضرور بناؤ اور دین ضرور پڑھاؤ۔ یہ یاد رکھنا، دین کی بنیاد جب آپ کی اولاد میں پڑ جائے گی، اللہ کی قسم جو سکون رب تمہیں دے گا وہ دنیا کے لاکھوں اربوں خرچ کرنے سے بھی نہیں مل سکتا۔ میں نے کل ایک مدرسے کے ختم بخاری پر ایک سفید ریش والد کو اپنے بچے کو گلے مل کے دورہ حدیث کی مبارکباد دیتے ہوئے روتے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کلپ میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو دکھاؤں، بندے کے آنسو نکل آئے آنکھوں سے۔ والد کہتا ہے فزت برب الکعبہ، میرا بچہ حافظ کے بعد عالم بن گیا، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میں دنیا میں کامیاب ہو کر جا رہا ہوں۔ یہ سکون آپ کو۔ میں اپنے اسکول میں ٹاپ کر کے آیا تھا، یہ ریاضی اور یہ انگلش اور یہ کیا اور یہ میری نوک کے زبان پہ تھے، لیکن اسلامیات میں ہم زیرو ہوتے تھے۔ میرے والد محترم، مجھے آج بھی یاد ہے، میری والدہ خوشی کا اظہار تو کرتی لیکن مجھے یہ کہتے کہ ٹھیک ہے، خوشی ہے، اچھی بات ہے، تجھے انعام ملا ہے، ٹرافی ملی ہے، کپ ملا ہے تجھے، لیکن جس دن تیرے سر پہ پگڑی ہوگی اور تو مولوی بن کے ہمیں بتائے گا ہمیں اللہ نے قرآن میں کیا پیغام دیا ہے، اصل خوشی ہماری تب ہوگی۔ میری ماں باپ کو کمانے کے لیے پیسوں اور دولت کی ضرورت نہیں تھی۔ آج آپ نے میرے لیے کرسی لگائی ہے، یہ میں کو بڑی ماں کا بیٹا بیٹھا ہوں، اس کی وجہ صرف اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان ہے۔ تو پھر اپنی اولادوں کو اس عزت کے لیے کیوں نہیں لاتے؟ جب دنیا میں یہ عزتیں ہیں، آخرت کی عزتیں اس سے بڑھ کے ہیں۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، قرآن کہتا ہے خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کی جو نعمتیں ہیں اور آخرت کا جو ٹھکانہ اور گھرانہ ہے وہ دنیا کے ٹھکانوں اور گھرانوں سے ہزار گنا کیا لا تعداد گنا بڑھ کے ہے۔ تو ان بچوں کو جنہوں نے قرآن کریم کو سینے میں رکھا ہے، میں تمہیں ضمیر پہ دستک دے کر کہتا ہوں انہیں عالم بھی بنواؤ، تاکہ یہ بچے جو آج پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین یہ بتا پائیں کہ اس سورت کا نام فاتحہ کیوں ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ بتا پائیں کہ سورۃ البقرہ کیوں ہے۔ بقرہ تو ایک کاؤ اور ایک گائے کو کہتے ہیں، قرآن میں دوسری سورت کا نام گائے پر آ گیا، کیوں گائے کہاں سے آئی یہ آپ کو بتا پائیں۔ سورۃ التی یذکر او تذکر فیہ البقرہ، میرے پاک پیغمبر کے فرمان کے مطابق تمہیں وہ واقعہ سنا پائیں کہ وہ گائے کون سی تھی، اس کا رنگ کون سا تھا، اس کو ذبح کیسے کیا گیا تھا، اس کی وجہ سے مقتول زندہ ہو کے اپنے قاتل کی نشاندہی کر کے دوبارہ دنیا سے رخصت کیسے ہوا، موسیٰ علیہ السلام سرخرو کیسے ہوئے اور دشمن ناکام کیسے ہوا، یہ تمہیں بتا پائیں۔ سورۃ آل عمران، یہ بتائیں آل کون ہے، عمران کون ہے، یہ آل عمران کی پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھیں۔ سورۃ النساء، نساء کا معنی عورتیں، امراتن ایک، امراتان دو، نساء کئی عورتیں، یہ بتائیں کہ نساء کیوں اتری تھی، یہ سورت کیا تھی، یہ کیا معاملہ۔ یہ سورۃ الناس تک چلے جائیے، سورۃ الناس کا معنی پیپل سورت، عوامی سورت، لوگوں کی سورت، یہ لوگ سے مراد کون ہے؟ یہ کل اعوذ برب الناس میں ناس الگ ہے، کل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یہ تینوں ناس علیحدہ ہیں۔ یہ بیان القرآن حضرت تھانوی کا اٹھا کے آپ کو بتائیں گے کہ ایک بچپنا ہے، ایک جوانی ہے، ایک بڑھاپا ہے، اللہ نے تینوں کی بات کس طرح کی ہے کہ آپ کو بتا پائیں گے۔ آج آیتیں سناتے ہیں، کل آپ نے ان حفاظ کو عالم بنانا ہے، یہ تمہیں حدیث کے ساتھ ان آیات کا مطلب بتائیں گے۔ اور جتنے لوگ بیٹھے ہو، یہ جلسے کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم نے مفتی صاحب بلوایا، اس نے بڑی تقریر کی، آج واہ واہ کر دیتے ہیں، یوں نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو ادھر لگی ہوئی ہے وہ ہر کے دل میں لگ جائے، بس یہاں بلانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو دل میں ہے وہی لگاتے پھرو، وہی بتاتے پھرو۔ بھئی دنیا میں رزق کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں اور دین کو چھوڑتے ہیں، کتے
خنزیر کو رب رزق دیتا ہے، ہم محمد کریم کی امت ہیں، اللہ ہمیں رزق سے محروم کیسے کرے گا؟ آپ بتاؤ، ایک کتے کو رزق نہیں ملتا؟ خنزیر کو رزق نہیں ملتا؟ آپ نے دیکھا کوئی خنزیر مرا پڑا ہو اسے رزق نہیں ملا، کوئی کتا مر گیا ہو اسے رزق نہیں ملا؟ اللہ کتے اور خنزیر کو رزق دے سکتا ہے، تو اور میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ہم رزق سے محروم نہیں ہو سکتے۔ آج ہم ایک رزق کی وجہ سے، ایک دولت کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے آخرت کی آرائشوں کو، آخرت کی عزت کو، دین کی عظمت کو بیچ دیں اور اپنی اولادوں کو ہم مدارس سے دور کر دیں، مساجد سے دور کر دیں، دینداروں سے دور کر دیں۔ یہ کلمے سے اور حضور سے وفاداری نہیں ہے۔ پیغمبر سے وفاداری یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز کیا ہے، لوح و قلم تیرے ہیں۔ کیا لوح، کیا قلم؟ لوح تختی کو کہتے ہیں، قلم لکھنے کو کہتے ہیں۔ پہلے دن رب نے تختی اور قلم کو پیدا کیا، فرمایا اکتب فکتب ما کان وما یکون۔ اس ایک تقدیر کی قلم نے جو کچھ ہوا، جو ہو رہا، جو ہوگا، سب کو اکٹھا لکھ کے رکھ دیا۔ جسے قسمت اور تقدیر کہتے ہو، وہ سارے تیرے قدموں میں رب ڈال دے گا اگر تو محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کا وفادار امتی بن جائے تو۔ میرے دوستو، یہ بلانے کا مقصد صرف یہی ہے، یہاں آنے کا مقصد صرف یہی ہے، یہ اشتہارات چھاپ کے عوام کو اکٹھا کرنے کا ایک ہی مقصد۔ اور سنیں، یہ جو بچوں کے سر پہ پگڑی باندھنی تھی، یہ قاری صاحب کمرے میں نہیں باندھ سکتے تھے؟ ہمیں کیوں بلایا؟ سب کو، آپ کو کیوں بلایا؟ صرف یہ بات بتانے کے لیے کہ یہ آخری پروگرام ہے، اور جب آخری رکعت چل رہی ہو تو آنے والا بھی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے پورے وقت میں جب قرآن پڑھا، آؤ اس آخری سورت کی تقریب میں تم بھی شامل ہو جاؤ تاکہ ثواب مل جائے۔ ایسے نہیں بلایا۔ کمرے میں قاری صاحب کو سورت ناس نہیں آتی، اتھا بے کے گھر پڑھاوے نہ جا، چلو جی بسم اللہ 113 سورتیں پڑھا سکتے ہیں، 24 نہیں پڑھا سکتے؟ تو بھائی یہ صرف ہم آپ کو سمجھانے، ثواب میں شریک کرنے، بلانے، بتانے، اس کے لیے بلایا۔ اور میرے دوستوں، میں ایک بات مزید کہتا ہوں، ہم خود تراشتے ہیں منزل کی سنگ راہ، ہم وہ نہیں جنہیں اہل زمانہ بنا گیا، وہ نہ بنو۔ ہم یوں چلتے ہوئے آ رہے ہیں، بھئی ہم فلاں فلاں فلاں، نہ بابا، ہم ترتیبوں سے ہٹ کر چلنے والے ہیں۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جہاں پورا مکہ ایک طرف تھا، بتوں سے ہوتا ہے، اور میرے پاک پیغمبر کا اعلان تھا، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، ایک اللہ سے ہوتا ہے۔ اگر لوگوں کی پٹڑی اور لوگوں کی روش و عادات و اخلاق و اطوار کو دیکھ کے چلنا یہ شریعت میں ممدوح اور اچھا ہوتا تو رسالت میں آپ بھی لوگوں کے طرز پہ چلتے، اکیلے نہ چلتے۔